الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین، آج کے دور میں مسلمانوں کو بہت عظیم فتنوں کا سامنا ہے، اور آج کے دور میں مسلمانوں کو ایسے فتنوں کا سامنا ہے کہ ایک ایک فتنہ وہ ایمان کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ اگر آج میں یہ کہہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کی طرف احادیث مبارکہ میں اشارہ فرمایا تھا کہ صبح کے وقت ایک انسان مسلمان ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا، اگر شام کو وہ مسلمان ہوگا تو صبح کے وقت وہ کافر ہوگا، تو شاید آج وہی دور چل رہا ہے، کیونکہ مسلمان اپنے افعال اور اقوال کے اعتبار سے بہت زیادہ بے احتیاط ہو چکے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کے جو اطوار ہے، ہمارا جو چلن پھرن ہے، اور ہمارا جو طور طریقہ ہے، ہماری جو باتیں ہیں، وہ شریعت محمدیہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کے برخلاف جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے امت کو سخت ترین فتنوں کا سامنا ہوگا، اور وہ ایسے فتنے ہوں گے کہ جہاں پر ایمان کو محفوظ رکھنا وہ ایک مشکل ترین عمل ہوگا۔ آج کے دور کے فتنے وہ ایمان کے لیے جان لیوا ہے۔ ہمارے دل کی اندرونی جو کیفیت ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اٹکی ہوئی ہے، اس کے سامنے سد سکندر کی طرح فتنے آ رہے ہیں۔ ایسے خطرناک فتنے آج کے معاشرے میں پھیل رہے ہیں کہ ان فتنوں کے پیش نظر ایمان کو محفوظ رکھنا وہ انتہائی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور ان فتنوں کے وجود میں ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے اپنے اقوال کا بھی بڑا کردار ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، ایک نوجوان جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے لیے آئیڈیل کس کو مانتا ہے، وہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ آپ کو اس کے ظاہر سے ہی پتہ چل جائے گا جب آپ ایک نوجوان کے ظاہری گٹ اپ پر ہی نظر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت ہے، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بے ضرور ان لوگوں کے سنتوں کا اتباع کرو گے، ان لوگوں کے طور طریقوں کا اتباع کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، شبرن بشبرن، بالشت برابر بالشت، وذراعا بذراع، اور ذراع برابر ذراع، حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں بھی گھسے ہو، تبعتموہم، تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ قیل یا رسول اللہ، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کون مراد ہے؟ الیہود والنصارى، کیا اس سے یہود اور نصارہ مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، اور کون میرا مراد ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں مسلمان کس کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک مسلم نوجوان کے ظاہر سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نظریات کا حامل ہے، کن اطوار کا یہ حامل ہے، اس کے دل میں کیا افکار اور کیا نظریات چل رہے ہیں۔ کیونکہ آج کے مسلمان کا ظاہر مکمل طور پر مغرب زدہ ہے، وہ اپنے اوپر مغربیت کو لاگو کرنا چاہتا ہے۔ وہ مغرب کے کسی کونے میں اگر کوئی لباس مشہور ہو جاتا ہے تو مسلمان اس لباس کو اپنانے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ مغرب میں اگر کوئی ہیئر سٹائل مشہور ہو جاتا ہے تو مشرق میں مسلمان اس کو فالو کرنے پر فخر کرتا ہے۔ وہاں پر اگر بے حیائی کو ایک حق تسلیم کیا جاتا ہے تو آج مسلم معاشرے میں بھی آپ کو یہ آوازیں سنائی دیتی ہوں گی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ سابقہ ادوار میں یہود و نصارہ نے جو گناہیں کی تھی، جو خطائیں کی تھی، جن جرائم میں وہ ملوث تھے، جن کی وجہ سے ان کو سخت ترین عذابوں کا سامنا ہوا، ان ہی عادات اور ان ہی اطواروں میں آج کا مسلمان بھی مصروف عمل ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، بے حیائی کا عروج ہے، زنا عام ہو رہی ہے۔ جو قوم صدوم میں اگر ایک عمل وہ مشہور تھا،
اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو آج ہمارے معاشروں میں بھی وہ عمل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ افتراء علی الدین، دین پر جھوٹ بولنا، یہ اگر اس زمانے کے اقوام میں مشہور تھا، یہود و نصارہ میں، تو آج مسلمانوں میں بھی وہی عمل ہو بہو پھیل رہا ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے پر بہتانے لگاتے تھے، آج مسلمانوں میں بھی وہی اعمال ویسے کے ویسے ہی پائے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کی اتباع ضرور کرو گے، برابر سرابر، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے وہی اعمال تم کرو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات کی طرف اشارہ فرمایا، فرماتے کہ حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہم، یعنی اگر وہ گوہ کے بل میں بھی گھسے تو تم اس میں بھی گھسو گے۔ یعنی اگر اقوام مغرب وہ کسی خطرناک چیز میں بھی ہاتھ ڈالے جو انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو، تو مسلمان اس کا بھی اتباع کریں گے، اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے موت ہے، آگے خطرہ ہے، آگے ایمان کو خطرات لاحق ہے، مسلمان اس کی اتباع کریں گے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں ایک عظیم المیہ وہ مغربیت کے افکار کا ہمارے معاشرے میں پھیلنا ہے، اور مغربیت کے طور و اطوار کا ہمارے معاشروں میں پھیلنا ہے۔ آج کا نوجوان مغرب زدہ ہو چکا ہے، اور اس میں ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں کہ ہم نے دین کی وہ روحانیت اور دین کی وہ اصلیت اور حقیقت ان نوجوانوں کو ازبر نہیں کر رکھی ہے جن کی ان کو ضرورت تھی۔ ایک سرپرست نے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اسلام زدہ بنا سکے، ایک حقیقی مسلمان بنا سکے۔ آج کے معاشرے کے استاذوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا کہ وہ ان نوجوانوں کو مغربی افکار اور مغربی نظریات سے روکے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطوار اور ان افکار اور ان نظریات کو فتنہ قرار دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا بھی اظہار فرمایا تھا کہ تم اس کی اتباع ضرور کرو گے۔ آج مغرب کے اندر اگر کوئی بے حیائی بھی مشہور ہو جاتی ہے تو مشرق میں مسلمان نوجوان اور مسلمانوں کے معاشرے میں ان چیزوں کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر اگر سود عام ہے تو ہمارے معاشروں میں بھی سود چل رہا ہے، وہاں پر اگر حرام چل رہا ہے تو ہمارے معاشروں میں بھی حرام چل رہا ہے، وہاں پر اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی اس حق تلفی کو ایک نظریہ سمجھا جا رہا ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدشے کا اظہار فرمایا تھا، ہم ان خدشات کے پیچھے ہو بہو جا رہے ہیں، اور ایسے فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں کہ صبح کے وقت ایک انسان مسلمان ہوگا لیکن شام کے وقت یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ گھر مسلمان لوٹ رہا ہے یا کفر کی حالت میں، کیونکہ دن میں اس نے اپنے اقوال اور اپنے اعمال میں ایسی بے احتیاطی کی ہوگی کہ جو اس کو اسلام کے دائرے سے نکال چکا ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں آج کے دور میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، انتہائی محتاط زندگی گزارنی ہے، انتہائی زیادہ قدم بقدم ہم نے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے، تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔